جا رہا ہے ماحول. مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے. امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے، حقائق روشن ہوں گے، اور حقائق کھلنا شروع ہو گئے ہیں. بہت چیزیں روشن ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہم مدتوں سے کہہ رہے تھے وہ روشن ہو رہی ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا. لفظ مولا پر بڑی بحث ہے. ہمارے ہاں تو بحث نہیں ہے، جن کے ہاں بحث ہے میں ان سے بحث کر رہا ہوں. بہت روشن ہے، ہمارے ہاں بہت روشن ہے مفاہیم. لیکن بہرحال اس منبر کا تقاضا ہے کہ اپنے عقائد کا دفاع بھی ہو اور دوسرے کو سمجھانے کی کوشش بھی ہو، اور ہمارا کام بھی یہی ہے اور ان مجلسوں کا ایک نتیجہ بھی یہی ہے. ویسے عزیزو، آپ نے صدیوں سے ایک محنت کی ہے. سنی شیعہ نے، عزاداروں نے مسلسل کالے کپڑے، مسلسل ماتم، مسلسل عزاداری، مسلسل تابوت، جلوس، عزاخانہ، مسلسل ماتم داری. اس نے ایک مدت سے مجلسوں کے اندر بیان ذاکرین اور خطباء کا، اہل بیت کے فضائل کا پڑھنا. یہ ان مجلسوں کا نتیجہ ہے کہ میرے بڑے، میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے مشفق، مجھ سے پیار کرنے والے مولانا طارق جمیل فرما رہے ہیں کہ میں حضرت علی کہتا تھا، اب مولا علی کہوں گا. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، اللہ کرے آپ سب مجھ سے متفق ہوں، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ مسلسل مجلسوں کا نتیجہ ہے، یہ مسلسل اپنے موقف پہ ڈٹے رہنے کا نتیجہ ہے، یہ مسلسل اپنے موقف پہ دلائل کے وافر مقدار میں فراہمی کا نتیجہ ہے. میں کچھ کہہ کے جاؤں گا، میرے بعد آنے والا میری ہی موضوع کے اوپر اور 4 دلیلوں کا اضافہ کرے گا. ایک وقت آئے گا آپ دروازہ بجاتے رہیے، دروازہ کھل جائے گا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے. ولی، مولا، ولایت، اس خاندان کا جو لفظ مولا کا لفظ ہے، اس کے 3 معنی قرآن میں روشن انداز سے بیان ہوئے. کہا جی پیغمبر اکرم نے غدیر میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تو حضرت نے فرمایا من کنت مولا، میں جس کا دوست ہوں، فہذا علی مولا، علی اس کا دوست ہے. نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. دوست کا ترجمہ یہاں ٹھیک نہیں ہے. لفظ دیکھا جائے گا کہ کہاں برتا گیا ہے، کہاں رکھا گیا ہے، کہاں استعمال میں لایا گیا ہے. سیاق و سباق دیکھ کر طے کیا جائے گا کہ اس لفظ کے معنی یہاں کیا بنتے ہیں. نواب رامپور کے بیٹے کی شادی، نوابین شادی میں شرکت کرنے آ رہے تھے. جیسے جیسے مہمان شریک ہوتے انہیں دسترخوان پہ لے جایا جاتا. مہمانوں کی آمد پر دسترخوان پر نواب صاحب آواز لگاتے اپنے نوکر کو، غلام محمد انار لاؤ. غلام محمد انار لے کر آتے، اسے چھیلا جاتا، دانے نکال کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیے جاتے. جب سارے مہمان جمع ہو گئے اور بارات چڑھنے لگی، ہاتھی کے آگے نواب صاحب نے کھڑے ہو کے آواز لگائی، غلام محمد انار لے کر آؤ. وہ دوڑا دوڑا گیا، انار لے کر آ گیا. نہ دسترخوان پہ نواب صاحب نے بتایا کہ کھانے والا لاؤ، نہ بارات چڑھتے وقت بتایا کہ جلانے والا لاؤ. ایک نوکر کو پتا ہے کہ دسترخوان پہ کون سا انار آتا ہے اور بارات چڑھتے وقت کون سا انار آتا ہے. یہ بڑے بڑے مفتیوں کو نہیں پتا کہ دھوپ میں کون سے مولا کے معنی میں مولا بول رہے ہیں. اتنا اہتمام کر رہے ہیں یہ بتانے کو. اتنا اہتمام، اتنا انتظام کر رہے ہیں، نہیں معلوم کہ اس معنی، یہ کون سے معنی میں مولا بول رہے ہیں حضرت. جی، مولا کے 3 معنی قرآن مجید کے اندر آئے ہیں. سب سے پہلا معنی مولا کا جو میں یہاں بیان کرنے جا رہا ہوں ابھی، وہ ہے دوست کے معنی میں، چاہنے والوں کے معنی میں، محبت کرنے والوں کے معنی میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے محب، اللہ کے چاہنے والے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف طاری ہوتا ہے نہ ان پہ حزن طاری ہوتا ہے. یہاں دوست کے معنی میں، چاہنے والے کے معنی میں. قرآن مجید میں ایک جگہ ناصر کے معنی میں مولا کا لفظ آیا ہے، مددگار کے معنی میں. قرآن مجید سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 4، ان تتوبا الی اللہ فقط
سغت قلوبکما، اے نبی کی دو بیویوں، اگر تم نے توبہ بھی کر لی تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہیں گے. سغت قلوبکما. اچھا میں نہیں جانا چاہ رہا، میرا موضوع بھی نہیں ہے، میرا موضوع تو لفظ مولا ہے کہ نبی کی دو تتوبہ قلوبکما، دو بیویوں کی بات ہو رہی ہے. دو بیویوں سے اللہ مخاطب ہے، وہ بھی نبی کی دو بیویاں، سرکار دو جہاں کی امہات المومنین، سرکار دو جہاں کی زوجائیں. 11 زوجائیں تھیں، 2 کنیزیں تھیں، اس طرح 13 عورتیں نبی مکرم کے ساتھ وابستہ تھیں. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار دو جہاں کی کنیز تھیں جن سے ایک پسر دنیا میں تشریف فرما ہوئے. نبی سے 13 خواتین وابستہ تھیں، ان میں سے 2 کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے توبہ بھی کر لی، توبہ جب کریں گی جب پہلے کچھ کیا ہو. جی پہلے کچھ کیا ہو. میں نہیں جانا چاہ رہا، مگر جانا چاہ بھی رہا ہوں اس بحث میں کہ تھوڑا سا جا کر قرآن پڑھیں اور تفسیر پڑھیں. اگر میں کوئی حدیث سنا دوں، میں کوئی اپنا بیان کہہ دوں تو کہا جائے گا یہ تبرہ کر رہے تھے. یہ تبرہ نہیں ہے، یہ قرآن کی ایک حقیقت ہے، یہ الہی پیغام کا ایک بیان ہے. اگر تم دونوں نے توبہ بھی کر لی، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیا، ان تتوبا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع بھی کر لیا، فقط سغت قلوبکما، تو تمہارے دل ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہیں گے. اس کے بعد والا جملہ دیکھیے ذرا، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، مظاہرہ، روب ڈالنا، دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا. جی ان تظاہر علیہ، اگر تم دونوں نے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر تم دونوں نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، فإن اللہ ہوا مولا، تو جان لو کہ نبی کا مولا اللہ ہے. بہت شکریہ، آپ کی توجہ ہے. ان اللہ ہوا مولا، تو جان لو نبی کا مولا اللہ ہے. اب یہاں مولا سے کیا مراد ہے؟ مولا کے کیا معنی ہے؟ یہاں ناصر، مددگار. تو جان لو کہ نبی کا مددگار اللہ ہے. ان اللہ ہوا مولا ہو، نبی کا مددگار اللہ ہے. وہ جبرائیل ہو، اور جبریل نبی کا مددگار ہے. ارے بڑے عجیب، اس آیت کے اندر بڑے پیغامات ہیں. جی جان لو نبی کا مولا اور مددگار اللہ ہے. وہ جبرائیل، اور جبریل ہے. وہ صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور صالح المومنین، مومنین کو مومن قرار دینے والا. بھائی میں دقت چاہوں گا اہل علم سے. یہاں صالح المومنین کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ مومنین میں جو صالح ہے، یہ صفت و موصوف نہیں ہے. مولانا کہا ہے یہ صفت و موصوف نہیں ہے کہ صالح المومنین کہہ دیا جائے مومنین میں صالح نہیں. جو مومنین کو یہ طے کرے کہ مومن ہے. میں اور لفظ بہتر کر لیتا ہوں، جو یہ طے کرے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، جس کی تصدیق پر مومن ثابت ہوگا. صالح المومن. اللہ نبی کا مولا ہے، جبریل نبی کا مولا. اللہ اکبر. ابھی تو 2 سال پہلے تک تو یہی نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مولا ہے. اللہ مولا ہے، اللہ مولا ہے. اللہ قرآن میں جبریل کو مولا کہہ رہا ہے، تو یہ کون سا مولا بھائی؟ یہ تو بعد میں ہم بحث کریں گے کیا معنی ہے مولا کے، لیکن لفظ مولا تو پلٹ رہا ہے نا حضرت جبریل کی طرف بھی. اللہ مولا ہے نبی کا، جبریل مولا ہے صالح المومنین، جو مومنین کی تصدیق کرے کہ یہ مومن ہے. فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مولا، مولا ناصر مددگار نبی کا اللہ ہے، جبریل و صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور ملائکہ بھی ان کی مدد کے بعد مددگار ہیں. یہاں ناصر مراد ہے جی، یہاں مددگار مراد ہے. میں تو کہتا ہوں تم مددگار کے معنی میں ہی مان لو، مولا تو مانو. مولا علی کو مددگار ہی مان لو. جو نبی کی مدد کرتا ہو وہ میری مدد نہیں کرے گا. جس کو نبی کا مددگار بنایا جائے تو کیا یہ سنت نہیں ہے کہ میں بھی اسے اپنے لیے مددگار مانوں؟
کہ وہ میری مدد کریں گے؟ کہنے لگے کیسے ہوگا یہ کیا پڑھتے ہیں آپ ممبروں پر بیٹھ کے ہلکی باتیں؟ 40 جگہ مولا کائنات نظر آئے۔ میں نے کہا جی 40 جگہ کے کیا مطلب ہے؟ مولا کائنات تو 4 لاکھ جگہ پر بھی آ سکتے ہیں۔ دنیا میں جس کونے میں بیٹھ کر کوئی مولا سے مدد مانگے گا مولا علی مدد کریں گے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا مرنے پر یقین ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جی یقین ہے۔ میں نے کہا یہ ملک الموت ایک وقت میں کتنے لاکھ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے؟ ایک لمحے میں لاکھوں لوگوں کی جا کر روح قبض کر لیتا ہے، ایک لمحے میں، اسی لمحے میں۔ تو ملک الموت کو تو مان لیتے ہو کہ 1 لاکھ جگہ جا سکتا ہے، جو ملک الموت پر حاکم بنایا گیا ہے۔ یہ دوسرے معنی ہے، میرے پاس وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے، یہ دوسرے معنی ہے مولا کے، یعنی ناصر اور مددگار۔ یہاں مولا سے مراد کیا؟ مددگار، ناصر۔ تیسرا معنی مولا کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب۔ میرا نبی مومنین پر مومنین سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ یہی تو سرکار نے غدیر میں کہا تھا الست اولا من انفسکم، کیا میں تم پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا قالو، سب نے کہا بلا بلا، ہاں آپ ہم سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں، تب برابر میں کھڑے ہوئے علی کو اٹھایا۔ اور جو خیبر اکھاڑ لیتا ہے نا، اسے اٹھانا نبی کا ہی کام ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ یہاں مولا یعنی حاکم۔ اللہ ولی الذین، اللہ صاحبان ایمان کا حاکم ہے۔ یہاں ولایت یعنی حکومت، یہاں ولایت یعنی حاکمیت، سرپرستی، اولویت۔ اب دیکھا جائے گا کہ کون سے معنی میں کہاں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ عزت حاصل ہے کہ ہم مولا علی کو اپنا حاکم مانتے ہیں۔ حکومت کسی کرسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب بیٹھے نا چوتھے دور میں، ایک فضیلت کی بات اور سن لیں، جب بیٹھے نا چوتھے دور میں ممبر پہ، اس جگہ جا کے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تینوں زینوں پہ قدم رکھتے ہوئے، چوتھے زینے پہ قدم رکھتے ہوئے وہاں جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو سرگوشیاں ہونے لگیں۔ حضرت عمار ممبر کے ساتھ بیٹھے تھے، آواز دے کر کہا عمار یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے۔ تو تعجب سے میرے مولا نے فرمایا ما ھذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں تو نبی کے دوش پر بیٹھا ہوں۔ میں نبی کے دوش پہ بیٹھا ہوں، ادھر نبی کی جگہ بیٹھ گیا تو تم کہہ رہے ہو میں نے کیا کیا؟ سنو اب میرے مولا علی کا جملہ سنو، ممبر پر بیٹھنے سے علی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا ہے، ممبر کی عزت بڑھ گئی کہ آج علی بیٹھ گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے، وہ ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔